اعتدال پر ہم میں سے نہیں ہے، جسے دیکھو اختلاف میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ میری امت کے اختلاف رحمت ہے، لیکن اختلاف رحمت جب بنتا ہے جب ہماری نیت نیک ہو، ہماری نیت اچھی ہو۔ اگر آپ جا کر دیکھیں سائنسدانوں کو، ان کے اختلافات سے نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں، ان کے اختلافات سے بڑی کامیابیاں نکل کر آتی ہیں۔ بیماریاں ہوتی ہیں تو دوائیوں کو بنانے والی کمپنیاں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہیں، اور ان اختلافات کی بنیاد پر نئی نئی دوائیاں وجود میں آتی ہیں، نئی نئی تحقیق ہوتی ہے، اور علاج آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ تمہارا مقصد علاج ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے تمہارا مقصد لوگوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ اگر موبائل کی کمپنیاں آپس میں اختلاف کرنا بند کر دیں تو ایک موبائل پہ ٹک جائیں گے، وہ نئی نئی ایجادات نہیں کر سکتے۔ موبائل، گاڑیاں، بائکیں، آپ کی دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہاں پر باقاعدہ بڑے بڑے لوگوں کو، بہترین سائنسدانوں کو، انجینئروں کو، دنیا کے ٹاپ لیول کے پڑھے لکھے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے اختلاف کرو اور اختلاف کر کے نئی نئی چیزیں نکال کر لاؤ۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ گاڑی اگر 150 سی سی کی ہے تو تمہیں لوگوں کے لیے 250 سی سی کی بنانی ہے۔ اگر گاڑی 300 کی اسپیڈ پر بھی ایکسیڈنٹ کر جائے تو اندر بیٹھنے والا مسافر، گاڑی چلانے والا ڈرائیور محفوظ رہے۔ یہ سب اختلافات کرتے ہیں، ساری دنیا کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات سے ترقیاں ہوتی ہیں، ان اختلافات سے نئے نئے ایجادات نکلتے ہیں۔ ہمارا اختلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے اختلاف رحمت ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارا اختلاف رحمت نہیں رہا۔ اس لیے اختلاف ہمارا رحمت نہیں رہا کیونکہ ہم نے اپنی انا اور ضد کو اپنے اختلاف کا مقصد بنا لیا۔ ہمارا مقصد اختلاف کا وہ رحمت کے لیے آسانیاں پیدا کرنا نہیں تھا، ہمارے مسلمانوں کے سامنے مسائل کو آسان کر کے پیش کرنا نہیں تھا۔ یسروا ولا تعسروا، یہ حدیث ہمارے سامنے نہیں تھی کہ آسانیاں پیدا کرو، تنگی مت دلاؤ۔ یہ حدیث ہمارے سامنے نہیں تھی لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ، بلکہ ہمارے سامنے اختلاف کے اندر انا مقصد بن گیا، ہمارے سامنے ضد مقصد بن گئی۔